کا وقت ہوتا ہے، رسول پاک کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز کا وقت حاضر ہو چکا ہے، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ گھر سے کوئی آواز نہیں آئی، کیوں؟ اللہ کے نبی بے ہوش ہیں، کوئی آواز نہیں۔ حضرت بلال آ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام انتظار میں ہیں۔ حضرت بلال دوبارہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں آقا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چلا ہے، نماز کا وقت ہو چلا ہے، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ حضرت بلال پھر آ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے انتظار کا وقت لمبا ہوتا جا رہا ہے، صحابہ کرام رنج و غم میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کیا کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے بیچ نہ آ سکے؟ کیا کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے ہمارے نبی ہمارے بیچ میں مکۃ المکرمہ آتا ہے، اعلان کرتا ہے، دیکھو ابو بکر کو آج میں اپنی امان میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم لوگ میری امان کو قبول کرو۔ ان تمام لوگوں نے کہا اے ابن الدگنا، چونکہ یہ اپنے علاقے کا سردار تھا، ان کی بات کو ماننا پڑا۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات کو مان۔ رسول اکرم کی خوشبو مہک گئی اور اللہ کے نبی کی خوشبو سے پتہ چل گیا اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، رسول اکرم کی ہستی تو وہ ہستی ہے جس راہ سے گزر جائے وہ راہ معطر ہو جائے، جس راہ سے گزر جائے وہ راہ مہک جائے، وہ راہ خوشبو والی بن جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی دروازہ کو کھولتے ہیں اور مسجد نبوی کی طرف جھانکتے ہیں، پھر داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام پھکارنا شروع کر دیتے ہیں، گویا یہ کہہ رہے ہیں اے ابو بکر ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، امام اعظم آ رہے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے نیک تھے، اتنے صالح تھے اور اتنے نرم مزاج تھے کہ آپ کو بہت سے دوسرے لوگ بھی بہت پیار دیا کرتے، بہت پسند کیا کرتے۔ بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ بعد درود و سلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، ہم نے ایک دو جمعہ قبل عظمت صحابہ کے موضوع پہ آپ کے سامنے باتیں رکھی اور یہ کہا تھا کہ خلفائے راشدین اور حسن و حسین و دیگر کچھ صحابہ کا ذکر بالترتیب آپ کے سامنے کروں گا۔ تو آج اس امت
کہ سب سے بہتر انسان، انبیاء کے بعد سب سے بہتر انسان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ یار غار ہیں، سفر ہجرت کے ساتھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم ہیں، جنہیں صدیق کا لقب ملا، آپ کا ذکر، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین جماعت اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین جماعت ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، کہ جن کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بندوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا تو سب سے بہتر دل اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، چنانچہ آپ کو اپنے نبی کے طور پہ چن لیا۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم کے علاوہ باقی تمام بندوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا تو سب سے بہترین دل صحابہ کرام کے دلوں کو پایا، اور صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے طور پہ آپ کی معیت کے لیے چن لیا۔ ظاہر سی بات ہے جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرے ان کے اندر کیا کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ قطعی نہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عدول ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام بہتر اور اچھے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انہیں لقب دیا گیا، اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 2 سال کم تھی، 2 سال آپ چھوٹے تھے، اور آپ بھی اتنا ہی زندگی پائے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی 63 سال کی زندگی مکمل کر کے سوموار کے دن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی 63 سال کی زندگی کو مکمل کرنے کے بعد سوموار کے دن آپ کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کی یہ رفاقت، اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ رفاقت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے محمد سے کہہ دو جن سے آپ الفت محبت رکھتے ہیں اس قدر زیادہ، ان کا ساتھ آپ کے مرنے کے بعد بھی ہوگا، اور حشر میں بھی، جنت میں بھی، حوض کوثر پر بھی۔ اور آپ دیکھ لیں جب تک اللہ کے پیغمبر زندہ رہے حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ کا آنا جانا، رہنا سہنا سب کچھ، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر نہ آتے ہوں، ہر دن اللہ کے نبی ہمارے گھر آیا کرتے، بیٹھتے، باتیں کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جملہ کہتے تو کہتے میں نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا، میں چلا، ابو بکر صدیق چلے، میں بیٹھا، ابو بکر صدیق بیٹھے، میں بولا، ابو بکر صدیق بولے، میں نے شہادت دی، ابو بکر صدیق نے شہادت دی۔ اس طرح سے آپ کے نام کو اکثر اپنے ناموں کے ساتھ شامل کیا کرتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار ہیں، بچپن کے دوست ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کسی نے قبول کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے نیک تھے، اتنے صالح تھے، اور اتنے نرم مزاج تھے کہ آپ کو بہت سے دوسرے لوگ بھی بہت پیار دیا کرتے، بہت پسند کیا کرتے تھے۔ آپ جب مکہ سے وہاں کے حالات ناگفتہ بے ہوئے آپ حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے تو برق الغماد نامی جگہ پر ابن الدگنہ نامی ایک کافر، ایک مشرک آپ سے ملتا ہے
اور آپ کو روک کر پوچھتا ہے اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اب میں مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا رہا ہوں، وہاں میرا رہنا مشکل ہے۔ تو اس کافر و مشرک نے یہ جملہ کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر آپ جیسے نیک انسان نہ تو خود سے جا سکتے ہیں نہ تو آپ کو نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر بہت ساری صفات ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں۔ آپ کی صفات کو جو بیان کیا یہ وہی صفات ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی تھی۔ کب؟ جب غار حرا سے اللہ کے نبی گھر پہنچے اور کہا میری بیوی مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ نے آپ کو صبر دلایا، آپ کو تسلی دی، کہا کہ آپ نیک ہیں، آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں، آپ مسکینوں کے لیے کماتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو رائے گا نہیں کرے گا۔ یہ جملہ حضرت خدیجہ نے رسول پاک کے لیے کہا تھا۔ یہی جملہ اس کافر و مشرک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہا اے ابو بکر آپ جیسے انسان کو نہ تو کوئی نکال سکتا ہے نہ آپ خود سے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، آپ مسکینوں کے لیے غریبوں کے لیے کماتے ہیں، یہ کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اس لیے آپ جیسے شخص کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ چلو میں اپنی امان میں تجھے مکہ چھوڑ کر آتا ہوں۔ چنانچہ کافر و مشرک آپ کو لے کر مکۃ المکرمہ آتا ہے، اعلان کرتا ہے دیکھو ابو بکر کو آج میں اپنی امان میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم لوگ میری امان کو قبول کرو۔ ان تمام لوگوں نے کہا اے ابن الدگنا، چونکہ یہ اپنے علاقے کا سردار تھا ان کی بات کو ماننا پڑا۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، انہیں امان دیتے ہیں، مگر ان سے کہہ دو کہ نماز اور تلاوت جو بھی کرنا ہو گھر کے اندر، باہر آواز نہ آئے۔ بہرکیف اس طرح انہوں نے انہیں امان دی۔ کس بنیاد پر؟ اس بنا پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے نیک اور صالح تھے۔ کافر نے بھی آپ کو امان دی، اپنی امان میں لا کر مکہ چھوڑ کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر سپورٹ کیا کرتے، اس قدر ساتھ دیا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا ہے۔ آپ نے ایک موقع سے فرمایا کہ لا یبقین فی المسجد باب الا صد الا باب ابی بکر، کہ لوگوں سنو مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ سب کے دروازوں کو بند کر دو مگر ابو بکر صدیق کے دروازے کو نہ بند کرنا۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں جو نماز پڑھنے والا ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، انہیں کل قیامت کے روز نماز یعنی باب الصلاۃ سے دعوت دی جائے گی۔ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے باب الصلاۃ جو ہے ان سے ان کو پکارا جائے گا آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صدقہ کرنے والوں کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، روزہ رکھنے والوں کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جن کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے امید ہے کہ تم ہوگے کہ تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب معراج کی رات مکہ سے مسجد اقصی پھر 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا یعنی معراج سے واپس آتے ہیں، آپ رنجیدہ حالت میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل آتا ہے، پوچھتا ہے اے محمد کیا آج بھی کوئی نئی بات ہے؟ کہا ہاں۔ کیا ہے؟ آج رات کو میں مسجد اقصی گیا، 7ویں آسمان گیا، پھر واپس آیا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں ہو یا نہیں؟ کہا میں ہوش میں بات کر رہا ہوں۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا
کہا اگر میں لوگوں کو جمع کروں کیا سب کے سامنے تم یہ بات کہو گے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور یہ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں پہلے کہ ابو بکر تمہارا ساتھی دیکھو لگتا ہے کہ مجنون ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ایسے ایسے کہہ رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے جو سفر 40 دن میں مکمل کیا جاتا ہے یہ کہہ رہا ہے میں ایک ہی رات میں گیا اور آ گیا، وہ بھی 7ویں آسمان تک گیا اور چلا آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جملہ کہا؟ کہا اگر یہ بات میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا۔ اللہ اکبر! اللہ کے پیغمبر نے آپ کا لقب صدیق رکھ دیا۔ تمام لوگ آئے، بہرحال وہ قصہ الگ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو وہاں کی نشانیاں بتلائیں اور مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کر دیا۔ وہ معراج کے واقعے میں آپ کے سامنے بات رکھی جا چکی ہے، یہاں یہ نقطہ بتلانا مقصد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کی تصدیق کر دی جس کو ذہن میں لانا بھی ناممکن ہو رہا ہے۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ 40 دن کا سفر ایک رات میں گئے چلے آئے اور 7ویں آسمان تک گئے اور چلے آئے؟ لیکن ابو بکر نے کہا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ کافرین مکہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر مارنا پیٹنا شروع کر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی، آپ کو پتا چلا، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے وہاں بیچ میں آ گئے۔ آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کے کسی ساتھی کو، آپ کی فیملی نہیں ہے، آپ کی بیٹی بیٹا نہیں ہے، آپ کی ماں باپ نہیں، دوست یار، آپ کا کوئی یار ہو کوئی دوست ہو، وہ بھی ہزاروں کے بیچ میں پیٹا جا رہا ہو، جہاں وہیں سب کچھ ہو، ہمارا کوئی نہ ہو، ہم تنے تنہا ہوں، وہاں ہم ان کے بچانے کے لیے پہنچنے کی کوشش کریں گے؟ بہت ہی دور کی بات ہے۔ آدمی سوچے گا کہ اس کے چکر میں بھی پیٹ جاؤں گا، میں بھی مار دیا جاؤں گا، نہیں جائے گا۔ مگر ابو بکر صدیق قربان جائیں ہم آپ کی شخصیت پر کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ان کے بیچ میں داخل ہو گئے۔ کہا اے لوگوں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہو کہ میرا رب اللہ ہے؟ انہیں کیوں مار رہے ہو؟ لوگوں نے انہیں تو چھوڑ دیا، رسول پاک کو چھوڑ دیا، سب آپ پر پل پڑے، آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، ان کی نظر میں آپ مر گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والے آئے، آپ کو اٹھا کر گھر لے کر گئے، آپ کا دوا علاج کیا، جب ہوش آیا کہا ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا پہلے میرے نبی کا حال بتاؤ۔ خاندان والے ناراض ہو کر چلے گئے کہ جس نبی کے چکر میں یہ آدمی پیٹا گیا ہے، جس محمد کے چکر میں یہ آدمی پیٹا گیا ہے، پھر اسی کا نام لے رہا ہے۔ وہ سب ناراض ہو کر چلے گئے، چونکہ وہ ایمان والے نہیں تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بہرکیف ان کی ماں ان کے سپورٹ میں رہیں، بالآخر جب تک کہ آپ نے رسول اکرم سے ملاقات نہ کر لی، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی، یہ الفت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، بڑا ہی اہم واقعہ، مرض الموت میں مبتلا ہیں، زندگی کا آخری وقت ہے، آپ بے ہوش ہو جا رہے ہیں، آپ امامت کے لائق نہیں ہیں۔ ایسے موقع سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان دیتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، رسول پاک کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز کا وقت حاضر ہو چکا ہے، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ گھر سے کوئی آواز نہیں آئی، کیوں؟ اللہ کے نبی بے ہوش ہیں، کوئی آواز نہیں۔ حضرت بلال آ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ اکرام انتظار میں ہیں۔ حضرت بلال دوبارہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں آقا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چلا ہے، نماز کا وقت ہو چلا ہے، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ حضرت بلال پھر آ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام کے انتظار کا وقت لمبا ہوتا جا رہا ہے، صحابہ کرام رنج و غم میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کیا کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے بیچ نہ آ سکے؟ کیا کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے ہمارے نبی
ہمارے بیچ میں نہ آ سکے، ہمارے بیچ ان کی حاضری نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی کی بیماری کا علم تو صحابہ کو تھا کہ آپ بیمار ہیں، مگر اتنا علم نہ تھا کہ آپ اتنا زیادہ بیمار ہیں کہ آ نہ سکے۔ صحابہ کرام رنج و غم کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے امام آ جائیں، امام اعظم آ جائیں، ہم نمازیں ادا کریں۔ اللہ کے پیغمبر کو بلانے کے لیے حضرت بلال پھر دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آواز نہیں آئی۔ صحابہ کرام کی سسکیاں، آہیں اور بڑھنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے نبی کی عقیدت میں۔ بہرکیف اس کے بعد پھر دروازے پہ دستک دی، آواز نہیں آئی، الصلاۃ الصلاۃ کا کلمہ کہہ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے، آپ آنکھیں کھولتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے ہیں، حرکت دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کان کو قریب کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر اپنے ہونٹ سے، اپنی زبان سے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا بات ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، مسجد کا صحن صحابہ کے جمگھٹوں سے بھرا ہوا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ یاد رکھنا، وما ينطق عن الهوى، اللہ کے پیغمبر جو بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہی بات کہتے ہیں جو عرش والا وحی کرتا ہے، ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی وہی بات کہتے ہیں جو عرش سے وحی ہوتی ہے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ ان سے کہہ دو، بلال سے کہہ دو، مؤذن سے کہہ دو کہ وہ ابو بکر کو حکم دے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہنا تھا۔ آپ یاد رکھیں مسجد نبوی کے اسی صحن کے اندر کیا بنو ہاشم کے لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا اللہ کے نبی کے چچا عباس موجود نہیں تھے؟ کیا اللہ کے نبی کے داماد عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب موجود نہیں تھے؟ کیا اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے حضرت عقیل، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت فضیل موجود نہ تھے؟ کیا وہاں پر آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین موجود نہ تھے؟ سب کے سب موجود تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے بیچ میں اگر حکم دیا تو کس کو دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، کہا جاؤ میرے ابو بکر کو حکم دے دو وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ اللہ اکبر، کتنا اہم مسئلہ۔ آج ابو بکر کی امامت پہ لوگ لڑتے ہیں، لڑنا تھا تو اس دن کیوں نہیں لڑے کہ اے ابو بکر کو امامت کے حق پہ لانے والے، اے محمد الرسول اللہ، یہاں آپ کے چچا عباس موجود ہیں، چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس موجود ہیں، آپ کے داماد حضرت علی موجود ہیں، آپ کے داماد عثمان بن عفان موجود ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین موجود ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر ابو بکر کو امامت دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ کسی کو ہمت نہ ہوئی، کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم کی زبان کے آگے کون بول سکتا ہے؟ کہا کہ جاؤ ابو بکر کو حکم دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا جملہ کہا؟ کسی نے نہیں بولا، کسی کو ہمت نہ ہوئی، بولی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بولا، کہا اے اللہ کے نبی، ہمارے والد محترم بڑے ہی کمزور دل کے ہیں، نرم دل ہیں، آپ کسی اور کو امامت کے لیے کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، کہا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ اس میں ابو بکر موجود ہو اور دوسرا امامت کرائے۔ اللہ اکبر، بہرکیف حضرت ابو بکر گئے، ابو بکر لوگوں کی امامت کے لیے مصلی پر گئے، امامت کے لیے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر کو شوق ہوا، چلوں ذرا دیکھوں کہ مسجد نبوی کا کیا حال ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حجرہ عائشہ کو کھولا اور مسجد نبوی کی طرف رخ کیا، پہلے تو وضو کیا، پھر ادھر رخ کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، صحابہ کرام کو رسول اکرم کی خوشبو مہک گئی اور اللہ کے نبی کی خوشبو سے پتہ چل گیا اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، رسول اکرم کی ہستی تو وہ ہستی ہے جس راہ سے گزر جائے وہ راہ معطر ہو جائے، جس راہ سے گزر جائے وہ راہ مہک جائے، وہ راہ خوشبو والی بن جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی دروازہ کو کھولتے ہیں اور مسجد نبوی کی طرف جھانکتے ہیں، پھر داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام پھکارنا شروع کر دیتے ہیں، گویا یہ کہہ رہے ہیں اے ابو بکر ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، امام اعظم آ رہے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے صفوں کو چیرتے چیرتے اللہ کے
अपने साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बगल में पहुंचे। हजरत अबू बकर पीछे होने लगे। अल्लाह के नबी ने उनके कंधे पे हाथ को रख दिया, कहा ठहर जाओ, मैं अपनी आंखों से तुम्हारी इमामत को देखना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। जबान से भी कह दिया कि तमाम की मौजूदगी में इमामत के हकदार हैं तो अबू बकर सिद्दीक हैं, और अपने अमल से भी साबित कर दिया। वहां पहुंचकर भी आपकी पीठ पर हाथ रखकर कह दिया, अबू बकर इमामत कराओ, तुम्हारा नबी तुम्हारी इमामत देखना चाहता। अल्लाहु अकबर। ये कोई मामूली चीज? आज उनकी इमामत पे झगड़े किए जाते हैं। अभी इस सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आपकी फजीलतें, बहुत सारे आपके वाकयात अभी बाकी हैं। वक्त की किल्लत के सबब इन्हीं पर अपनी बात को मौकूफ करता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, अभी आपके और फजाइल, आपके और मनाकिब, और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के जो बागे फिदक का जो वाकया है, जंगे जमल, जंगे सिफीन, इन तमाम के वाकयात को बिइज़्निल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, वो भी अहादीस की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में, ताकि कभी कोई शख्स एतराज़ करे तो हम उनका जवाब दे सके इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मौला करीम हम तमाम को साहबे किराम से उल्फत मोहब्बत रखने वाला बना दे। मौला करीम हमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से उल्फत मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम तमाम को अपनी ज़िंदगी अल्लाह, उसके नबी, अल्लाह और अल्लाह के नबी और नबी के सहाबा के तर्ज अमल पे गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। मौला करीम